صفحہ نمبر 307 سورہ الحج آیت نمبر 63 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تارا کیا نہیں تم نے دیکھا یا آپ نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ انزلہ اتارتا ہے من السماء آسمان سے ماءً پانی فتصبح پس ہو جاتی ہے الارض زمین مخضرہ ہری بھری سرسبز ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لطیف بریک بین ہے خبیر خبر رکھنے والا ہے باخبر ہے لہو اسی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے و ما فی الارض و ما اور جو فی میں الارض زمین اور جو کچھ زمین میں ہے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ لَهُوَ البتہ وہی الغنی بے پرواہ ہے الحمید تعریف کیا گیا ہے علم تارا کیا نہیں آپ نے دیکھا یا انہوں نے دیکھا یا تم سب نے دیکھا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سخرا مسخر کر دیا اس نے لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے والفلکا اور کشتیاں تجری چلتی ہیں فی البحری دریا میں بِأَمْرِهِ اس کے حکم سے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو ان تَقَعَ یہ کہ وہ گر جائے علی الارض اوپر زمین کے الا بِإِذْنِهِ مگر اس کے حکم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس ساتھ لوگوں کے لرؤوف الرحیم رؤوف ہے رحیم ہے وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے یا جو احیاکم زندہ کرتا ہے تم کو ثم یمیتکم پھر وہ مارے گا تم کو ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تم کو ان الانسان بے شک انسان لکفور البتہ ناشکرہ ہے صدق اللہ العظیم۔ یہ جو سورہ حج کی ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس کے اندر مشرکین مکہ کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں، ان کا رویہ، ان کا ظلم و ستم اور صحابہ کرام کا صبر، اور اللہ تعالیٰ اپنے جو نیک لوگ ہیں ان کو ایک خوشخبری سناتے ہیں اس کے اندر کہ اگر یہ وقت آ رہا ہے، یہ وقت اگر ہے نا تو یہ وقت رہنے والا نہیں ہے، اس کے بعد ایک اچھا وقت بھی آنے والا ہے، وہ تم اس کی امید رکھو۔ اللہ ان کو تسلیاں دیتے ہیں، یہ وقت بھی نہیں رہے گا یہ ظلم و ستم والا، ایک اچھا وقت آئے گا، وہی ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ صرف اپنے ذکر فرما رہے ہیں۔ دیکھیں پورا قرآن پڑھتے ہم آ رہے ہیں، 17 سپارہ ہم آخری تقریباً رکوع کی طرف جا رہے ہیں، کسی ایک آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنا دیا دنیا کا، کسی کو شریک نہیں کیا، کسی آیت میں کسی کا وسیلہ نہیں دیا، کسی کو شریک نہیں کیا، اور اللہ نے کسی کے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی وجہ سے میں نے یہ کام کر دیا، یا اس کی وجہ سے میں کام نہیں کرنے والا، یا میں اس کی وجہ سے مجبور ہو گیا، یا کسی نے مجھے مجبور کر دیا۔ اللہ یہ بات کرتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ علم میں نے یہ کام کیا، میں یہ کرنے والا، کوئی مجھے مجبور کرنے والا نہیں، میں باخبر، میں دیکھنے والا۔ یہ سب اللہ کی تعریفات ہیں، اللہ کی کبریائیاں، اللہ کی شان ہے، اللہ کی بڑائی ہے ان کے اندر۔ یہ پڑھو تو اللہ کا پتہ لگتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا، اللہ کا مقام کیا، ورنہ قرآن کے بغیر اللہ کے مقام کا پتہ چل ہی نہیں سکتا، نہیں چل سکتا اللہ کے مقام کو پتہ۔ جو قرآن نہیں نہ پڑھتا وہ جتنا مرضی کرے کہ مجھے اللہ کا پتہ ہے، میں اللہ کو جانتا ہوں، مجھے اللہ کی پہچان نہیں، پہچان اس کو، وہ ڈول جائے گا کہیں نہ کہیں
اس کہیں نہ کہیں دنیا کے اندر ان مصیبتوں میں پریشانیوں میں جب پڑیں گی وہ بہک جائے گا، ڈول جائے گا، شیطان اس کو بہکا دے گا۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے۔ جب انسان پڑھتا ہے نا، یار دیکھو اللہ کا زمین میں نے، آسمان میں نے، بارشیں میں نے، سورج میں نے، اور سبزہ میں نے، بارشیں میں نے، سارا کچھ میں کرنے والا بندہ گیا۔ جب کرنے والا اللہ ہے تو پیچھے رہ کون جاتا ہے؟ تو پھر میں اسی کو پکارتا ہوں، پھر میں اسی سے دعائیں کرتا ہوں، پھر میں اسی سے التجا کرتا ہوں۔ یہ اللہ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ بڑی ایک غور و فکر کرنے والی آیات ہیں۔ علم تارا، قرآن پاک میں جہاں بھی آتا ہے نا علم تارا، کیا تم نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب ہوتا ہے علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، کیا تم کو معلوم ہے نا، کیا تم دیکھا نہیں؟ علم تارا، کیا نہیں تم نے دیکھا، کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ یعنی دیکھنے والی علم تارا کیف فعل ربک، کہ آپ نے دیکھا نہیں فیل والوں سے تیرے رب نے کیا کیا؟ ہم موجود تو نہیں تھے، لیکن علم کے اعتبار سے کیا تم کو علم ہے نا، تم کو پتہ پہنچ گیا نا کہ فیل والوں سے اللہ نے کیا تھا؟ وہی علم تارا جہاں بھی آتا نا، اس کا مطلب علم تعلم، کیا تم کو معلوم نہیں ہے؟ علم کے اعتبار سے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل من السماء، آسمان سے نازل کرتا ہے پانی کو، مان پانی، بارش، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور ہو جاتی زمین ہری بھری۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ عرب کے لوگوں کے لیے یہ ایک نایاب بات تھی، نایاب تحفہ تھا۔ وہاں پر لوگ بارش کے لیے، پانی کے لیے پورے قبیلے کے قبیلے سفر کیا کرتے تھے صرف پانی کے لیے، کہ پانی کا کہیں کنواں مل جائے، پانی کا کوئی چشمہ مل جائے۔ جہاں پر چشمہ ملتا وہاں پر وہ آباد ہو جاتے، وہاں پر ڈیرے ڈال لیتے، وہ دیکھتے رہتے پرندے کہاں جا رہے ہیں پانی کے لیے۔ یعنی پانی ایک نایاب چیز تھی وہاں کے اوپر۔ اللہم، جب یہ بارشیں آتی، بادل آتے، اور جب وہ بادل، ہوائیں بادلوں کو لے کر آتی تو وہ خوش ہو جاتے، اللہ کی رحمتیں آنے والی ہیں۔ پھر جب وہ بارش اترتی، وہ زمین جو مردہ ہوتی تھی، جس کا دانہ پڑا ہوا ہے، اگنے کا نام لیتا تھا، لیکن جب اس کو بارش کا قطرہ پڑتا ہے وہ ایسے کھلتی ہے، نکلتی ہے، کچھ اوپر کو جاتی ہے، کچھ زمین کے نیچے جاتی ہے، پھر وہ اس کے پتے نکلتے ہیں، پھر پھل لگتے ہیں، پھر لوگ کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، چرند پرند بھی کھاتے ہیں۔ وہ ایک عجیب ماحول بن جاتا ہے، سبزہ ہی سبزہ۔ جب دیکھو نا، کبھی جب یہ فصلیں کاٹ دی جاتی نا، کبھی جاؤ ملتان کی طرف یا فیصل آباد کی طرف موٹر وے کے اوپر، جب فصلیں کٹ جاتی نا تو زمین ایسے لگتی ہے جیسے بندے کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، کہیں آگ لگی ہے، کہیں کٹی پڑی ہے، کہیں کچھ ہے کہ کچھ ہے۔ لیکن جب کبھی وہ کسان کھیتی باڑی کرتے ہیں نا، کچھ دیر بعد وہ جب ہرا ہرا نکلتا ہے نا، ایسے لگتا ہے چادر بچھا دی گئی ہے سبز رنگ کی۔ اللہ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ فَتُصْبِحُ، اللہ زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کرتا ہوں ہرا بھرا کرنے والا۔ کون ہے کرنے والا؟ ہم فصلیں پکتی ہیں، اس کی کھیتی نکلتی ہے، اس کا دانہ نکلتا ہے، اس کا اناج نکلتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اکثریت لوگ کیا کرتی ہے؟ وہ کدھر لے کے جاتی ہے؟ اناج کس کے نام پہ وقف کرتی ہے؟ جو جس جہاں پہ لگا ہے وہ کوئی کسی دربار پہ لے کر جا رہا ہے، کوئی کسی دربار پہ لے کے جا رہا ہے، کوئی کسی کے نام کی دیگیں چڑھا، یہ 11ویں والے کے نام کی دیگیں ہیں، یہ فلاں کے نام کی دیگیں ہیں، فلاں کے نام۔ اللہ ہمارے ان سب کو سبزہ اور نبات دینے والا میں رب، میں بادشاہ بسانے والا۔ اللہ تعریف بیان کر رہا ہے، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک تیرا اللہ بہت باخبر ہے، دیکھنے والا، وہ بڑا باریک بین ہے، وہ دیکھنے والا ہے، اس کو باخبر، اس کو خبر ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کسی کو جانتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر ایک ہندو گھرانے کے اندر پیدا کیا، باب ہندو وہاں پیدا کیا، لیکن کسی کو خبر تھی کہ 3/4 زمین کے اوپر ابراہیم کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ یعنی عیسائی، یہودی، مسلمان سب اس کو ان کو مانتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم تھا، اللہ کو پتا تھا، باخبر تھا۔ اور کون جانتا تھا؟ کسی کو پتا تھا کہ جب یہ خوردبین ایجاد ہوئی، وہ باریک چیزیں دیکھتی ہے خوردبین، تو کسی کو پتا تھا کہ یہ جو ایجاد ہوئی نا چیز، یہ کس چیز کا موجب بنے گی؟ یہ ہائیڈروجن بم، ایٹم بم بنانے کا موجب بن جائے گی۔ اس سے ذریعے دیکھے، انہوں نے ذرات دیکھے، انہوں نے ایٹم تلاش کیا، یعنی یہ ذریعہ بن گیا۔ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو انتہائی، جب اس کی ابتدا ہوتی ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن جب اس کی انتہا ہوتی ہے وہ حیرت انگیز ہوتی ہے۔ وہی چیز بتائی جا رہی ہے اس کے اندر کہ مسلمانوں، اے مشرکین مکہ، یہ مسلمان جو تھوڑے سے اٹھے نا اوپر کو، تم نے مارا، ظلم کیا ہے، ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، یہ بیچارے جو تھوڑے تھوڑے کھانے پینے کے بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے پورے ان کے پاس، اور ان کا نام بھی کوئی نہیں ہے، تو ابھی ان کی جو ابتدا یہ بڑی تھوڑی سی خراب ہے، لیکن دیکھیں نا ان کی انتہا کیسی ہوگی۔
پھر ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر ان کی انتہا کیسے ہوئی، کہ مشرک مکہ کو اعلان کر دیا گیا کہ آج کے بعد عرب کے اندر کوئی مشرک نہیں رہے گا، جو رہے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ وہ ابتدا کیسے تھی کہ جینا مشکل تھا، کوئی حبشہ کی طرف جا ہجرت کر کے، کوئی مدینہ کی طرف جا ہجرت کر کے، اور کوئی اپنے خاندان کے حوالے دے رہا ہے کہ میرا خاندان ابو بکر خاندان بڑا اچھا تھا، وہ اس وجہ سے بچ گیا، وہ اس کا خاندان اچھا تھا وہ اس سے بچ گیا، وہ غلام تھے ان کا خاندان نہیں تھا ان کو مارے پڑتے رہی، یعنی لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا روح دیا کہ وہ عرب کے اندر مسلمانوں کا بول بالا ہو گیا۔ وہی ذکر کیا جا رہا ہے کہ ابتدا ٹھیک ہے تھوڑی ہوتی ہے، لیکن انتہا بعض حیرت انگیز ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی انتہا جو حیرت انگیز ہوئی اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر وہی اللہ کی تعریف اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے پرواہ ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں، وہ اس کے غنی، وہ بے نیاز ہے، وہ جو زمین میں ہے جو اسی کا ہے۔ اب پیچھے رہ کے جاتا ہے، کوئی چیز رہ جاتی ہے زمین، جب سارا کچھ اللہ کا ہے، ہم بھی اللہ کے، ہر چیز اللہ کی، اسی کے پاس جانا چاہیے۔ جب اسی نے پیدا کیا، اسی کی وہ کہتا ہے ہر چیز میری ہے، اسی سے مانگنا چاہیے نا۔ جو مالک اسی سے اچھا مانگتا اچھا لگتا ہے، جو مالک کو کسی چیز کا بندہ اسی سے مانگے اچھا لگتا ہے۔ اور کسی کو بیچ میں ڈالو نا تو بندہ کہتا ہے میرے اپنا ذہن ہے کہ کسی سے مانگنے جاؤ نا کوئی چیز لینے جاؤ، میری اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں خود ڈائریکٹ اس سے بات کروں، کیونکہ جو میں اپنا مدعا خود بیان کر سکتا ہوں کوئی دوسرا نہیں بیان کر سکتا۔ جو مجھے ضرورت ہے میں جاؤں گا یا مجھے ضرورت ہے میں اپنے انداز سے بات کروں گا، وہ میری بات سنے گا۔ جب تیسرے بندے کو کہیں گے وہ اپنے انداز سے بات کرے گا، اس کو سانس نہیں نا ہے۔ اور جو دینے والا ہے، جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جو ہماری تکلیف ہے، دکھ ہے، جو ہمیں درد ہے، ہم اپنا درد اسی کے آگے بیان کریں، وہ ہمارے درد کو قبول کرے گا، ہماری التجاؤں کو قبول کرے گا، اسی کے لیے زمین و آسمان کا سارا کل میرے لیے ہے۔ تو تم کہاں بھاگے پھرے ہو؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ، وہ بے پرواہ ہے، تم بلاؤ نہ بلاؤ، پکارو نہ پکارو، اس کی عبادت کرو نہ کرو، وہ بے پرواہ ہے، وہ تم نے کرنا اپنے کرنا ہے۔ حمید، تعریف کیا گیا ہے، تم تعریف کرو نہ کرو وہ تعریف کیا گیا ہے، ہر چیز اس کی تعریف میں لگی ہوئی ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا نہیں آپ نے دیکھا یا تم نے دیکھا، تم سب دیکھتے، ان بے شک اللہ تعالیٰ سخر، مسخر کر دے اس نے، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو زمین میں ہے، والفلک اور کشتیاں چلتی ہیں اس کے حکم سے دریا میں۔ اللہ نے ہر چیز کو تمہارے مسخر کر دیا۔ کیا مسخر کر دیا؟ ہر چیز، صرف جانور دیکھ لیں، مویشی وہ دیکھ لیں، چوپائے دیکھ لیں، اللہ تمہارے مسخر کتنے طاقتور ہیں، یہ اونٹ ہے، یہ گائے ہے، کتنی زبردست طاقت والی چیزیں ہیں، جانور ہیں، لیکن تمہارے لیے مسخر ہے۔ تم ایک ذرا سی نکیل ڈالتے ہو اسے ناک میں اونٹ کے، تمہارا تابع ہے، بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، کھڑا کرو کھڑا کر جاتا ہے، جیسے ماضی کرو۔ یہ جو رچ ہے وہ آپ دیکھتے، ہم تو آپ تو نہیں ہیں، پہلے دیکھتے تھے، ایک نکیل ہوتی ہے اس کے ناک میں رچ کے، کتنا خطرناک جانور ہے وہ۔ جب نکیل ہوتی ہے نا، وہ جو مداری ہوتا ہے وہ اس کو کہتا ہے ابھی ناچ ناچنا شروع کر دیتا ہے، بیٹھ جا بیٹھنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے مسخر کر دیا، اتنا طاقتور جانور تمہارے آگے، اللہ میں نے مسخر کر دیا تمہارے لیے۔ تم میں اتنی طاقت نہیں تھی، تم میں اتنی عقل نہیں تھی، وہ تم اتنی اپروچ رکھتے ہی نہیں تھے کہ وہ تمہاری بات مانتے۔ ہم نے سخرا، ہم نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ہر چیز کو کر دیا، کوئی بھی چیز ہو۔ اور جو کشتی، فرمایا زیادہ تر کشتیاں ہم نے تمہارے لیے تابع کر دیا، تم اس ساز و سامان لے کر جاتے ہو، تجارت کرتے ہو، کاروبار کرتے ہو، یہ کشتیوں میں گاڑیاں تمہارے تابع کر دی۔ تمہارا تو کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے، ہم نے مسخر کر تمہارے لیے وہ اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور روکے ہوئے آسمان کو، ان تقع علی الارض الا باذنہ، یہ کہ وہ گر جائے اوپر زمین کے مگر اس کے حکم سے۔ یعنی وہ دیکھو آسمان، دیکھو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، بغیر ستونوں کے۔ وہ ہم پڑھتے ہیں سائنس ہم نے پڑھی ہے کہ کتنے شعب ثاقب ہیں، وہ تو اوپر سے گرتے اس طرح بڑے، زمین سے بڑے بڑے ہیں، لیکن آتے رستے میں آتے آتے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت ہے، اگر زمین پہ گر جائے پتہ نہیں کیا بنے۔ تو ہم نے روکا ہوا ہے آسمان کو، اس میں سے جو شعب ثاقب گرتے ہیں ہم نے روکا ہوا ہے کہ تم کو اس دنیا میں اتنی خوبصورت میں نے بنا دی ہے، اتنے لوگ دنیا میں آباد ہیں، اتنی خوبصورت دنیا ہے کہ ان کو تباہ نہ کر دیں، اللہ بھی مگر اس کے حکم سے۔ جب اس کا حکم ہوگا پھر ہر
چیز لپٹ جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی اس کے حکم سے۔ کیا ذکر کیا جا رہا ہے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، پر رحیم ہے۔ یعنی اسے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی مسخر کرنے کے بعد، اپنے احسان کرنے کے بعد، ان چیزوں کو تمہارے تابع کرنے کے بعد اللہ فرما رہا ہے میں تم لوگوں پر بڑا رؤوف ہوں، بڑا رحیم ہوں، یہ میرا کرم ہے، میرا فضل ہے، یہ میری شفقت ہے کہ ہر چیز میں تمہارے مسخر کر دی۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے جو احیاکم، تم کو زندہ کرے گا، جو زندہ کرتا ہے۔ جب تم پہلے پیدا کیا تم کو مردے تھے، زندہ کر دیا، پھر دوبارہ تم کو مارے گا، پھر دوبارہ تم کو زندہ کرے گا، اپنے حضور پیش کرے گا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکر ہے اللہ کی۔ وما آگے پڑھیں گے ہم اگلی آیت سے اگلے رکوع میں، وما قدر اللہ حق قدرہ، جیسا اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا انسان اس کو حق ادا کیا ہی نہیں کیا، انسان کوئی نہیں کر رہا، ہر انسان اپنی موج مستی میں لگا ہوا ہے۔ اللہ جیسے کہتا ہے اس کی ذات کو، اس کی صفات میں، اس کی عبادات میں تم نے کس کا اس کی عبادت مانی، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا حکم دیتا ہے، ہم نے نہیں قدر کی، کوئی قدر نہیں کرتا الا ماشاء اللہ۔ ہر انسان اپنی مرضی میں جو جتنا دل کرتا ہے اتنی اللہ کی بات مانتا ہے، جتنا دل کرتا نہیں مانتا۔ فرمایا ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرہ ہے اللہ کی، یہ ساری نعمتیں لگنا کہتا ہے انسان شکر ادا نہیں کرتا میرا۔ انسان شکر ادا کرے، شکر ادا کرنا، نمازیں پڑھنا، اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا، جو چھوٹے چھوٹے بڑا مشکل آسان سا کام ہے، کہتا ہوں مشکل ہے ہی کوئی نہیں۔ نماز پڑھو، روزے رکھو، پیسے زکوٰۃ دو، ماں باپ کی فرما برداری کرو، اور اپنے معاملات کو ٹھیک رکھو، لوگوں سے زیادتی نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ تمہارا رحم کر دے، بس اتنے سے معاملے ہیں۔ کوئی زیادہ مشکل ہو اللہ بوجھ ڈالتے نہیں ہیں۔ وہ جب ہم الٹ چل جاتے ہیں نا کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو، دھوکہ، فراڈ اور فساد برپا کر دیں دنیا کے معاشرے میں، تو پھر انسان مصیبتوں میں گر جاتا ہے، پریشانیوں میں گر جاتا ہے، اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ ان انسان لکفور، انسان ناشکرہ ہے، جب وہ اللہ کی ناشکری کرے گا پھر وہ اس کو سکون نہیں ملے گا، اطمینان نہیں ملے گا۔ اگر اللہ کا شکر ادا کریں، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شکر کرو اللہ تمہیں اور دے گا، اگر ناشکری کرو گے تو اللہ کہتا ہے تمہیں کم نہیں دوں گا لیکن میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ جو دے تو صحیح لیکن اس میں فضل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت نہیں ہوگی۔ اللہ اس ان آیات میں اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے، اللہ کا مقام ہے، اللہ کا مرتبہ ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی ہے، یہ اسی میں بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ کون ہوں، یہ اللہ اپنی تعریف بتا رہا ہے، اپنی شان بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ڈر، اپنا خوف، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الم ترى، الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ، انزل، انزل، نازل کرتا ہے، نازل کرتا ہے، من السماء، من السماء، آسمان سے، آسمان سے، ماء، ماء، پانی کو، پانی کو، فتصبح الارض، وصفہ الارض، بس زمین ہو جاتی ہے، پس زمین ہو جاتی ہے، مخضرہ، مخضرہ، سرسبز، سرسبز، ان اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، یقیناً اللہ تعالیٰ، لطیف خبیر، لطیف خبیر، باریک بین ہے، باخبر ہے، بریک بین ہے، باخبر ہے، لہو ما فی السماوات، لہو ما فی السماوات، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، وما فی اور الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، وان اللہ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور یقیناً اللہ تعالی ہی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہی، لہو الغنی الحمید، لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، البتہ وہی بے پرواہ تعریفوں والا ہے، البتہ وہی بے پرواہ تعریفوں والا ہے۔ الم تارا، الم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی نے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے، سخر لکم، سخر لکم، تمہارے تابع کر دیے ہیں، تمہارے تابع کر دیے ہیں، ما فی الارض، ما فی الارض، جو زمین میں ہے، جو زمین میں ہے، والفلک، والفلک، اور کشتیوں کو بھی، اور کشتیوں کے بھی، تجری، تجری، جو چلتی ہیں، جو چلتی ہیں، فی البحر، فی البحر، سمندر میں، سمندر میں، بامرہ،
बिअमरिही, उस अल्लाह के हुक्म से, उस अल्लाह के हुक्म से, वयुमसिकु समाअ, वयुमसिकुस समा, और वो आसमान को थामे हुए है, और वो आसमान को थामे हुए है, अन तक़अ अलल अर्द, अन तक़अ अलल अर्ज़, ऐसा न हो कि गिर जाए जमीन पर, ऐसा ना हो कि गिर जाए जमीन पर, इल्ला बिइज़निही, इल्ला बिइज़निही, उसकी इजाजत के बगैर, उसकी इजाजत के बगैर, इन्नल्लाह, इन्नल्लाह, यकीनन अल्लाह ताला, यकीनन अल्लाह ताला, बिन्नासी, बिन नासी, लोगों के साथ, लोगों के साथ, लरऊफुन, ला रऊफुर, अलबत्ता शफकत फरमाने वाला है, अलबत्ता शफकत फरमाने वाला है, रहीम, रहीम, रहम करने वाला है, रहम करने वाला है, वहुवल्लज़ी, वहुवल्लज़ी, और वही ज़ात है, वही ज़ात है, अहयाकुम, अहयाकुम, जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, जिसने तुम्हें जिंदगी बख्शी, सुम्मा युमीतुकुम, सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुमको फौत करेगा, फिर वो तुमको फौत करेगा, सुम्मा युहयीकुम, सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुमको दोबारा जिंदा करेगा, फिर वो तुमको दोबारा जिंदा करेगा, इन्नल इंसाना, इन्नल इंसाना, यकीनन इंसान, यकीनन इंसान, लकफूर, ला कफूर, अलबत्ता ना शुक्रा है। अलबत्ता ना शुक्र है। जज़ाकल्लाह।